بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر إنه بهم لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ کے عظیم المرتبت بزرگ ولی کامل نائب شیخ الاسلام والمسلمین امیر شریعت حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال اور ارتحال ہوا۔ چونکہ میری نسبت روحانی ابتدا سے ہی اس آستان پاک سے ہے اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا اعزاز پانے کے بعد مجھے ان کی خصوصی شفقتوں اور روحانی توجہات عطا ہونے کا اعزاز حاصل رہا، اور جمعہ کی نماز کے فوری بعد چونکہ جنازہ تھا، اس لیے میں پچھلے جمعۃ المبارک کو یہاں حاضر نہیں تھا، لیکن ان کے جنازے میں شرکت کا اعزاز میری زندگی کے بڑے افتخارات اور بڑے اعزازات میں سے ہے۔ میں اس پر اور اپنے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے حوالے سے کچھ باتیں کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیوزات کو جاری و ساری فرمائے، اور لاکھوں متوسلین، مریدین، پیر بھائیوں کو
اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جملہ جو اہل خاندان ہیں، بالخصوص صاحب سجادہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور اس فیض کو ان کے ذریعے سے جاری و ساری فرمائے۔ دوسری بات کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عقیدہ ختم نبوت پر قرآنی آیات سے گلدستہ پیش کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر احادیث کے حوالے سے کچھ بات میں پھر عرض کروں گا۔ ظاہر ہے وہ بھی مؤخر ہو گئی، لیکن وہ مجھے یاد ہے اور میں انشاءاللہ اسے عرض کروں گا۔ تیسری بات کہ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں سالانہ عرس مبارک 6، 7، 8 اکتوبر منگل بدھ جمعرات انشاءاللہ العزیز پورے اسی محبت، عقیدت، انتظام، انصرام اور اسی تزک و احتشام کے ساتھ انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عرس مبارک کی جو تقاریب ہیں، یعنی بظاہر اناؤنسڈ جو ڈیٹس ہیں وہ 3 ہیں، 18، 19، 20 صفر، لیکن محکمہ اوقاف کی حضور فیض عالم سے جو محبت خصوصی ہے، اور خاص طور پر جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، حضور فیض عالم کے عرس مبارک کے حوالے سے اور اوقاف کی تمام انتظامیہ اس میں تعاون کے لیے شامل ہے۔ تو عرس جو ہے وہ عملاً اب 3 دن سے نکل کر 6، 7 دن تک چلا گیا ہے۔ اس میں گزشتہ کچھ سالوں سے حضور فیض عالم کی نسبت سے اور تصوف کے حوالے سے کسی نہ کسی عنوان پر انٹرنیشنل صوفی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ اس کانفرنس کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک کو اسی ٹائم پر انشاءاللہ یہاں منعقد ہوگی۔ ریاست مدینہ اور حضور فیض عالم کی تعلیمات، ظاہر ہے پوری دنیا سے اسکالرز ہوں گے، اور اس وقت جتنا ٹائم ہے وہ کانفرنس کو دیا جائے گا اور اس حوالے سے ہی گفتگو کی جائے گی۔ اس لیے میں نے آج کا یہ جو جمعۃ المبارک ہے وہ حضور فیض عالم کے عرس مبارک کے حوالے سے اور اس نسبت سے میں نے سوچا کہ میں بیفور ٹائم اپنی حاضری اس عنوان سے پیش کر لوں۔ چنانچہ اس سوچ کے مطابق میں نے آج جس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ بڑا عام سا سادہ سا عنوان ہے، لیکن سادہ ہونے کے ساتھ اتنا ہی عام آدمی کے لیے مشکل بھی ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے اہل سنت و جماعت ہیں ان کی جو امتیازات، اسپیشلٹیز اور اختصاصات اور ان کی جو چیزیں پہچان ہے نا، جنہیں وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اپنی پہچان کے لیے دوسرے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے اولیاء کاملین ہیں، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر داتا غریب لجوال تک، خواجہ غریب نواز سے لے کر پیر سیال لجپال تک، سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سوروردیہ ہو، چشتیہ ہو،
اہل سنت و جماعت کی پہچان میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان کے لیے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، دلیل یہ ہے کہ ہم داتا صاحب کو ماننے والے ہیں، ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ ایک لطیف سی بات یہیں کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی ماننے والے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھائے دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ مانتے تو ہیں آپ، جانتے بھی آؤ یا کوئی؟ بھئی داتا صاحب کو آپ مانتے ہیں، داتا صاحب جانتے بھی ہو یا کوئی نہ؟ وہاں جاننے کو کیسا سمجھتے ہو؟ جاتے بھی ہو یا نہیں جاتے؟ تے اتھوں ہی پھر بابا جی اشارہ کر دیتا، میں کہہ نہیں سکتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو پہچان اور اختصاصات میں سے یہ ہے کہ ہم ان پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان پاک لوگوں کو مانتے ہیں اور ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں، جملے پہ توجہ دیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان پاک لوگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے سے مانگتے ہیں، اور اللہ کی عطا کے ساتھ، ظاہر میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے، سنا جا رہا ہے، بعد میں ریکارڈ پہ پڑا رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں، یوٹیوب تے تو پیار آنا نا کہ خطیب داتا دربار نے کیا کیا۔ یہاں تک تو شاید کسی کو اختلاف نہ ہو، لیکن اگلی گل بڑی پکی، اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کی اس کی مہربانی کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے فیضان کے ساتھ، حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے کرم کے ساتھ، ان پاک لوگوں کو اللہ نے یہ طاقت و صلاحیت دی ہے کہ رب کی عطا سے، رب کے دینے سے، رب کی اجازت و اذن سے، اس کی مرضی اور منشا سے خود بھی فیض عطا کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ یہ میں نے اہل سنت کا عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے، اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا، تو آڈا بھی بیان کر دیتا۔ ریپیٹ کرتا ہوں یہ بات کہ جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، تو میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، دوہرا دیتا ہوں کہ میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ یہاں کی روایت ہے، گل سمجھے کوئی نہیں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہاں کی روایت ہے کہ جو بھی خطیب ہوگا، امام ہوگا، چونکہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے تو اسے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے پڑھتا ہوں، پڑھواتا ہوں کہ اپنا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو، حضور داتا علی حجویری کو، مشائخ کو یہ کرم فرمایا ہے، یہ طاقت عطا کی ہے کہ اللہ کی عطا کے ساتھ کرم کرتے بھی ہیں۔ میں اور اگلے جو میں تقریر نہیں نہ کر سکنی، میں پھر ایڈوانس بھی کرنی تھا تو ان بھی نال لانا پونا۔ کرم کرتے بھی ہیں، کرم کرتے بھی ہیں، کرم کرواتے بھی ہیں۔ اور جو سچے دل سے محبت کرتا ہے، نقش قدم پر چلتا ہے، وہ دونوں جہاں میں شرم بھی رکھتے ہیں، بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اس پوری تمہید اور تفصیل کے بعد عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ داتا کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، داتا، بھئی کتے چلو جی داتا صاحب چلے ہیں جی،
جناب کتنے خطیب ہو جی؟ میں داتا صاحب خطیب ہاں جی. جمعہ کتنے پڑھنا جی؟ میں داتا صاحب جمعہ پڑھن چلے ہاں جی. کتنے چلے جی؟ میں داتا صاحب حاضری دین چلے ہاں جی. لنگر تقسیم کرنا جی؟ میں داتا صاحب جا رہے ہیں، میں لنگر تقسیم کرنے جا رہے ہیں جی. آج جمعرات ہے، میں جناب داتا صاحب چلے ہیں، میں دعا منگل نہیں چلے ہیں. یہ سارے محبت کے انداز ہے نا. سمجھ آ گئی؟ دکان تے بیٹھا آ کے جناب چودھری صاحب، آئی صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب تے سناؤ کی حال ہے؟ کرو ہونے آئے ہو جی؟ نہیں میں پہلے داتا صاحب گیا تو حاضری دے کے تو پھر آیا. گھر دے پوچھا جناب اج لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ اج میں دکان بند کر کے تے داتا صاحب چلا گیا سی، اتنے میں سلام کر کے تو ہن گھر آیا. جناب تسی جمعرات نو 10 بجے میرے کو آنا؟ نہ میں کو نہیں آنا. کیوں جناب؟ میرا معمول ہے میں داتا صاحب جانا جمعرات والے دن دعا کرن لئی، یا 11 بجے تو بعد آ سا یا 9 بجے تک آ سکتا. یہ آپ سب کے ڈیفرنٹ معمولات ہیں جو میرے علم میں ہیں. محبت و عقیدت کے اپنے مظاہر ہیں، حاضری دینے. ہر گل وچ داتا دا نام ہے. یہ جو لفظ ہے میں نے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. تھوڑی سی اس لیے کرنی ہے کہ وقت کے اندر رہ کے بات کو مکمل کرنا ہے. میں موضوع کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد ایک تاریخی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اس کے بعد اس پر ایک قرآن سے دلیل دے کے بات ختم کر دوں. تینوں باتیں. اعتراضات کے جوابات خود بخود آ جائیں گے، ان کو مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی سمجھ آ جائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات، اب میرے ساتھ ذرا پوری توجہ سے سننا، سمجھنے کی کوشش. اس طرح سمجھنا کہ دوبارہ سن کے کسی کو سمجھا بھی سکو، کسی کو بتا بھی سکو، اور جوش کے ساتھ ہوش قائم رکھتے ہوئے داتا علی جوہری کے فیضان ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے. فیروز اللغات کے مطابق آپ اٹھا کر دیکھ لیں، داتا کے مختلف معنی ہیں. ڈکشنری میں دیکھیں نا جناب، ان کے معنی میں سے رازق، فقیر، درویش، خدا، سمجھ آ گئی، عطا فرمانے والا، دینے والا، بات سمجھ گئے. رازق، سائیں، سخی، فیاض، یہ وہ معنی ہیں جو فیروز اللغات میں لکھے ہوئے. کیا مطلب؟ کہ جو یہ کام کرتا ہو نا، جو فقیر ہو، جو درویش ہو، جو سخی ہو، جو فیاض ہو، جو دینے والا ہو، جو عطا فرمانے والا ہو، اس کو داتا کہہ سکتے ہیں. کنفیوژن کہاں سے ہے؟ اس کے معنی میں دو ہیں، خدا اور ایک رازق کا. اتو چکر پہ جاندہ کہ نہیں جناب، داتا تو صرف اللہ ہے، داتا نہیں کہنا چاہیے تھا، داتا تو صرف اللہ ہے. توجہ ہے جملے؟ بڑی بہری گل، بڑی آرام جی، ایویں پیار نال سمجھا دینی ہے، بڑی محبت نال. داتا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ داتا تو صرف اللہ ہے. جملہ سمجھ آئے؟ داتا نہیں کہنا چاہیے تھا. بعض لوگ کہتے ہیں، اے میری ویڈیو پہ جو کٹ نہ لوے نا کوئی، کہ خطیب صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ داتا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ داتا صرف اللہ ہے. میں اس پر اتنی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، دلیل اس کے پیچھے بڑی مضبوط، بڑی زوردار، جو آگے قرآن سے دوں گا. ادھر تو کچی گال کرنے دی ضرورت ہی نہیں. اللہ اس لیے داتا ہے کہ وہ دیتا ہے، اس لیے داتا کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے، کہ دینے والا صرف وہی. میں یہیں پہ سادہ سا سوال آپ کروں گا، ایمان نال دسو، دین والا صرف اللہ ہے؟ یہی جواب ہے. اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، حقیقتاً اصلاً دینے والا اللہ ہی ہے.
مومن کا یہی عقیدہ ہے. اصلاً حقیقتاً اوریجنلی اصل میں دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے اپنی عطاؤں کو بانٹنے والے بنائے ہوئے ہیں. وہ اس نے خود بنائے ہیں، وہ اس کی عطا سے ہیں. کائنات میں عطا کرنے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث پاک، انا قاسم واللہ موتی. فرمایا دین والی ذات صرف اللہ کی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تقسیم کرنے والا وہ محمد مصطفیٰ. خزانے عطا وہی کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے. خزانے حقیقت میں عطا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن بٹتے درے مصطفیٰ سے ہیں، ید مصطفیٰ سے ہیں. اس کو میں کئی طریقے سے ریجیکٹ کر سکتا ہوں، یہ جو فکر سامنے میں نے رکھی ہے بھئی اور اگر دینا والا جو کوئی نہیں اللہ کے سوا. کیا خیال ہے؟ تو میرے خیال ہے میرے تواڈے سمے تو دیہڑی 100 باری تے کسے اگے ہاتھ پھیلانے ہیں، کو پیسے دین لئی کو لین لئی. تے بچہ جڑا وہ تو سکھدا ہی میں ماں پہ کولو منگنا. علم استاد سے شاگرد نے مانگنا ہے، فیض مرید نے شیخ سے مانگنا ہے، لیکن یہ جگہیں اللہ نے مقرر کی ہیں. سمجھنے والی بات نکتہ، حقیقتاً دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقتاً اصلاً دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سارے لوگ اللہ کی عطا سے، اس کے خزانوں سے، اس کے اذن سے آگے عطا کرنے والے ہیں. یہ میں نے جملے اور عقیدے کی وضاحت کی ہے. اور چونکہ علمی بات نفیس سی، چونکہ مانگنے والا مومن ہے، سوال کرنے والا، آنے والا، حاضری دینے والا مومن ہے، مسلمان ہے. میرے ساتھ ہیں؟ آنے والا، حاضری دینے والا، مانگنے والا، داتا کہنے والا، دستگیر کہنے والا، گنج بخش کہنے والا، غریب نواز کہنے والا، مشکل کشا کہنے والا، لجپال کہنے والا، چونکہ مسلمان ہے، چونکہ مومن ہے. چونکہ مومن ہے اس لیے یہی کہا جائے گا کہ چونکہ یہ مومن ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، دینے والی ذات اصلاً تو اللہ کی ہی ہے. یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اس لیے ان سے میں اس پر ظاہر ہے میں نے فکر پیش کیا ہے. بلاغت کی معروف و مشہور کتاب دروس البلاغہ، ابتدائی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایک مثال لکھی ہوتی ہے، یہ سب کے لیے، انبت الربیع البقلہ. میں یہ مثالیں دیتے ہوئے آگے قرآن پہ آؤں گا، حدیث میں نے عرض کر دی. انبت الربیع البقلہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہار نے سبزہ اگایا. مثال یاد رکھنا، موسم بہار نے سبزہ اگایا. وہ سبزہ گاہ کن نے اگائی؟ اللہ نے. کہنے والا کہہ رہا ہے بہار نے سبزہ اگایا. وہاں لکھا ہوا ہے اصول میں، اگر یہ جملہ کہنے والا مومن ہے، اگر یہ جملہ کہنے والا مومن ہے تو شرک نہیں ہے. کوئی نہیں سمجھے؟ اگلی مثال دے دے وہاں، یارو فلانے ڈاکٹر کو علاج کرایا، وہ دے ہاتھ چ بڑی شفا ہے، یار تم بھی جا، تم بھی ٹھیک ہو جائے گا. یار میں دوائی کھا دی، اس دوائی چ بڑی شفا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ شفا دینے والا میں مولا ہے. کہ ہاں کہنے والا مومن ہے اگر تو عقیدہ واضح ہے، عقیدہ واضح ہے، کلیئر ہے کہ وہ ایمان یہ رکھے ہوئے ہے کہ اصلاً تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. گولی، ٹیبلٹ، کیپسول، ڈرپ
اے وسیلہ ذریعہ ہن بھی نہیں سمجھ آئی تانوں کہ تو سادی جی 5 روپے دی گولی کھا لویں او دے وچ رب شفا رکھی اور تیری بیماری جسم دی ٹھیک بھی ہو گئی، بخار بھی اتر گیا، طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، اور 5 روپے کی ٹیبلٹ میں رب تاثیر رکھ دے، کھانے والا مومن ہو، مشرک نہیں ہوتا، تے روحانی شفا داتا صاحب کو لب جاوے، داتا کہہ دے وے تے کہ جرم ہو بینا کی سمجھنا لی گل۔ اگلی بات یہ یہاں تک سمجھ آ گئی، اب علمی سی بات تھی، سادے الفاظ میں بیان، اس کو حقیقت و مجاز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یاد رکھنا علمی دنیا میں حقیقت اور مجاز کی۔ تو بہار نے سبزہ اگایا، اگر مومن کہے تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ کلیئر ہے، اور اگر یہی جملہ کافر کہے گا، یہی جملہ اگر کافر کہے گا تو شرک پر معمول کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا سادہ سا سوال ہے، بڑا زوردار سوال ہے، اس خطے میں، خطہ بر صغیر میں، میرے داتا علی اجویری کی بارگاہ میں حاضری دینے والے، فیض لینے والے، جولیاں بھر کے جانے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایمان میں، ان کے علم میں، ان کی روحانیت میں، ان کی نظر میں، ان کے تقوی میں، ان کی خدمات میں، ان کے فیضان میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ خواجہ غریب نواز داتا علی اجویری کے قدموں میں تشریف لائے تو غلامہ جانیا جانیا نشان بھی بڑھا لیا کہ یاد رہے، انہاں دے غلام اگو پھر بابا فرید آئے، انہاں دا نشان بھی رکھ دیتا۔ تاریخ ان سے بڑا کوئی عالم لا کے دکھائے، ان سے بڑا کو محدث لا کے دکھائے، ان سے بڑا کو مبلغ لا کے دکھائے، ان سے بڑا کو مخلوق کی خدمت کرنے والا لا کے دکھائے، ان سے بڑا قرآن و حدیث کو سمجھنے والا اس خطے میں لا کر ہمیں دکھا دے۔ اگر ان کا اسلوب یہ ہے، اگر ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے بڑوں کے مزار پہ آتا بھی ہے، جھولیاں پھیلاتا بھی ہے، جھولیاں بھر کے جاتا بھی ہے، اور جاتے جاتے غلاموں کو کہہ کے جاتے ہیں، او قیامت تک آنے والوں یہ گنج بخش بھی ہیں، یہ فیض عالم بھی ہیں، یہ مظہر نور خدا بھی ہیں، یہ ناقصوں کے پیر کامل بھی ہیں، اور یہ کاملوں کے رہنما بھی ہیں۔ ان سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی ہورنو انہاں دے نالو قرآن سنت دی چوکی سمجھ آ گئی؟ زیادہ ان کو پتہ چل گیا ہے، جن کی نگاہ فیض سے اللہ نے اس خطے کو ایمان کے نور سے منور رکھا ہوا ہے۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، اقبال نے فرمایا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ مومن کہے تو کوئی حرج نہیں، اور قرآن سے دلیل بھی دے دوں، واللہ موتی وانا قاسم، نام کا اشتباہ بھی میں 1 منٹ میں عرض کر دوں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرمایا، اللہ نے اپنے لیے فرمایا انہو بہم لرؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا ان کے اوپر اللہ تعالی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم
بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا میرا محبوب ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے تو نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ میں رؤوف ہوں اور رحیم ہوں، اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ میرا رسول بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. دلیل قرآن سے، اور بڑی سادہ سی سمجھنے والی. اللہ رؤوف، اللہ نے فرمایا میرا محبوب بھی رؤوف. اللہ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحیم، اللہ فرماتا میرا محبوب بھی رحیم. مولا کیا مسئلہ ہونے تے گل سمجھ آئی؟ کہنا والے مولا تو بھی داتا تے علی بن عثمان الحجویری بھی داتا. کو گل دی سمجھ آئی کوئی نہ؟ جنہوں نے سمجھ آوے صرف او سبحان اللہ کہہ دیو. واہ واہ سبحان اللہ. بس سارے نو آ گئی. پھر دہراتا ہوں دلیل کو اور ساتھ آگے جواب دیتا ہوں. مولا تو بھی رؤوف، تیرا محبوب بھی رؤوف، اور دونوں قرآن میں. مولا تو رحیم، تو نے کہا میرا محبوب بھی رحیم. اس پر میں نے عرض کیا مولا تو بھی داتا، تیرے بندوں میں علی بن عثمان حجویری بھی داتا. مولا راز کیا ہے؟ جواب یہی ہے. اللہ فرماتا ہے بندے میں رؤوف ہوں خود سے، میں رؤوف ہوں ذاتی حقیقی. میرا محبوب رؤوف ہے میرے بنانے سے، میرے عطا کرنے سے. وہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں. میں قدیم ہوں، وہ حادث ہے. میں ازلی ابدی ہوں. میرا محبوب میرا بندہ ہے لیکن میرے بنانے سے ہے. حکم ہوا میں رحیم ہوں خود سے، میں کسی کا محتاج نہیں. میں اصلی ازلی قدیم اصلاً حقیقتاً میں رحیم ہوں. میرا محبوب رحیم ہے میرے بنانے سے، میرے عطا کرنے سے. تو پھر کی فرمایا؟ بندے سمجھ لے اصلاً داتا تو میں ہی ہوں. اگر مان لیا جائے تو اصلاً داتا تو میں ہی ہوں. علی بن عثمان کو داتا ہم نے بنایا ہے. اصلاً تو ہم دیتے ہیں لیکن اپنی عطا کا مظہر اس آل نبوت کے شہزادے کو جسے فیضان نبی بھی ملا ہے، فیضان علی بھی ملا ہے. ہمارے عطا کرنے سے خطہ بر صغیر میں ہم نے اپنی نعمتوں کے بانٹنے کا مظہر علی بن عثمان کو بنا دیا ہے. اور ہم ہر ایک کے لیے کوئی پہچان بناتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک پہچان بناتے ہیں. دنیا میں جب بھی تو داتا کا نام لے گا ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لاہور والے داتا کی بات کر رہا ہے. جب تو دستگیر کہے گا تو بغداد والے غوث اعظم کی بات کر رہا ہے. اور جب تو غریب نواز کہے گا تو خواجہ اجمیر فرمائے یہ تو ہمارے انعام ہیں، ہم پہچان دے دیا کرتے ہیں اور سبق یہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جنہیں ہم نے بنایا، جنہیں ہم نے بنایا ان کی شان یہ ہے، جن کے صدقے سے بنے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، اور جو بنانے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی. اس لیے کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لطیف سی بات اگر سمجھ آ جائے تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست نے حضور فیض عالم کا بار بار ذکر آیا. وہ علی حجویری علی حجویری علی حجویری کہہ رہا تھا. داتا صاحب کہن تو بچنڈیا سی. اچھا مینو نا بڑی محک ہے یار کوئی گل کرنے والی یار. مطلب داتا حضور کا نوکر غلام خادم بیٹھا ہو، اگر اسی گل نہیں کرنی تو پھر کنے کرنی. میں نے کہا بھئی آپ یہ داتا کے لفظ سے اوائڈ کر رہے ہیں، علی علی کہہ رہے ہیں. علمی بات بڑی نفیس سی. آپ علی حجویری کہہ رہے ہیں. ہاں جی اس لیے کہ داتا تو صرف اللہ ہے. دلیل سمجھ آئی؟ فقیر دا جواب دساں پھر سمجھ آوے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی کہا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی آندھی کوئی نہ.
اس کا اینڈ ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا ہے کہ میں علی ہوں، اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ہے کہ میں علی بھی ہوں، میں عظیم بھی ہوں۔ اے جنہ دا نا عظیم ہے پھر تو پریشان ہو گیا، لے بھائی ساڈا کی بڑھ سی۔ اللہ نے فرمایا میں علی ہوں۔ ایک اور سورت میں انہ لعلی حکیم، دو جگہ اللہ نے فرمایا بھئی اگر تو، میں نے اسے کہا اگر تو اس اشتباہ سے بچنا چاہتا ہے، اگر اس اشتباہ کنفیوژن سے بچ رہا ہے کہ داتا کہنے سے کہیں اللہ کے نام کے ساتھ نام نہ مل جائے، میں نے کہا داتا تو اللہ کے ناموں میں نام کوئی نہیں۔ اگلی گل بھی کر دے وہاں، اللہ کے جو اسماء توقیفی سمائی ہیں ان میں داتا کا نام تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن علی تو اس کے ناموں میں موجود ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ پڑھا لکھا بندہ سی سمجھ گیا، سمجھائے بھی پیار نال نہیں سی تو من بھی گیا، بات سمجھ گیا۔ آخری بات حسب وعدہ، وقت اوپر ہو گیا، 2 منٹ میں صرف عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب اللہ کے ولی خان آصف کی ہے، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ دیکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نان اتھینٹک بک ہے، یاد رکھنا، بیکاز کہ ناول لسٹ کی ہے، ناول لکھنے والے کی ہے، اس انداز اس لیول کی کتاب ریفرنس بک نہیں ہے۔ نمبر 2، حضور فیض عالم کی طرف ایک کتاب منسوب ہے، کشف الاسرار، مارکیٹ میں ملتی ہے، ریکارڈ پر رہے، سمجھ لیں سارے، وہ داتا صاحب کی نہیں ہے، ختم، وہ داتا صاحب کی ہے ہی نہیں۔ کشف المحجوب شریف، کلام المرغوب، حضرت سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مقدمے میں حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دیباچہ مقدمہ لکھا، ان میں پورا آپریشن کیا ہوا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے حوالے سے یہ بات، اور اس نے لکھی ہے، میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں پھر جملہ دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جناب، ایک تو اس نے لکھا کہ محمود غزنوی کے دور میں داتا صاحب تشریف لائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمود غزنوی کے دور میں تو داتا صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مسعود غزنوی جو محمود غزنوی کا بیٹا ہے، اس کے دور میں تشریف لائے، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ سلطان ابراہیم ظہیر الدولہ جو محمود غزنوی کا پوتا ہے، اس کے دور میں حضور فیض عالم یہاں تشریف لائے، لیکن پورا سلطنت غزنوی تھا، اس لیے منسوب کیا جاتا ہے۔ آگے یہ لکھتا ہے جناب کہ لوگ آپ کو فرط عقیدت سے داتا گنج بخش کہتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ کو، آپ کے زمانے میں، تو آپ اس لقب سے سخت بیزاری فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ داتا تو ایک ہی ہے، اللہ۔ یہ داتا صاحب کی طرف منسوب بات ہے، ریکارڈ پر رہے علمی لوگوں سب کے لیے، یہ داتا صاحب نے کہا ہی نہیں۔ جس کتاب کا حوالہ وہ داتا صاحب کی ہے ہی نہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گنج بخش یہ لقب مشہور ہی اس وقت ہوا جب خواجہ غریب نواز نے آ کر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آ رہا، تو لوگوں کو پتہ ہی تو چلیا، اس سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ اگر آپ نے کہا بھی ہو تو اجزو ان کے ساری کے لیے کہا ہے، اجزو ان کے ساری کے لیے کہا ہے، یہ بات داتا صاحب نے کی نہیں ہے۔ آپ تو اس لقب سے مشہور ہی بہت بعد میں ہوئے، بات سمجھ گئے؟ لیکن اللہ نے مشہور کرا دیتا، جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، لا لو ٹل جنہ لانا جے، جنہ داتا کہنا انہاں داتا کہنا ہی کہنا، جنہ داتا مننا انہاں داتا مننا ہی مننا، بات سمجھ گئے؟ اور جو داتا کہنے والے ہیں، چلو یار کو ان پڑھ جاہل دی تے گل کوئی نہیں، ہم نے تو زندگی میں جس کو بھی دیکھا ہے، جس اہل علم کو دیکھا ہے، جس اہل فضل کو دیکھا ہے، جس صاحب نسبت کو دیکھا ہے، جس درگاہ والے کو دیکھا ہے، وہ تو داتا کا نام لیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ بھیڑ سوالیاں دے در تیرے، بھیڑ سوالیاں دے در تیرے، شام سویرے رہندی، ایویں تے نہیں ساری دنیا داتا داتا کہندی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعظم الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک تمام فوت شدگان کے لیے، بالخصوص حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے تلاوت فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہم سب نے جو کلام مقدس پڑھا ہے، اس کے ثواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء اعظام، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، تمام صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار، امت مسلمہ کے تمام شہداء، بالخصوص حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے ہوئے سلسلہ عالیہ چشت کے تمام مشائخ، بالخصوص نائب حضور شیخ الاسلام امیر شریعت حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ العالی العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، جملہ متوسلین کو صبر جمیل عطا فرما، آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ گزشتہ کل ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے بھائی جناب حافظ عبدالجبار سلطانی صاحب وصال کر گئے، مولا کریم انہیں بھی درجات کی بلندی عطا فرما۔ جمیع شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان، حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، مولا سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ العالی العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی آل کی، آپ کے اصحاب کی محبت عطا فرما، ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، عالم اسلام پر، دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ کی حالت زار پہ کرم فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، باہمی محبت عطا فرما، مذہبی منافرت کا خاتمہ فرما، الہ العالمین بالخصوص ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، الہ العالمین ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، مولا کریم ملک پاکستان کو عالم دنیا میں عزت و وقار عطا فرما، ریاست مدینہ کے خوبصورت خواب کو شرمندہ تعبیر فرما، حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کی خیر فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین میں جو بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ استاذ القراء حضرت قاری ظہور احمد سیالوی صاحب ایکسیڈنٹ حادثہ میں شدید بیمار ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، مولا کریم اپنے فضل سے، قرآن پاک کی برکت سے انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کے تملہ اہل خانہ کو صحت و عافیت عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔